السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہزیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری لڑائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ رشیا نے دونوں ممالک کو ثالثی کی پیشکش کر دی ہے، لیکن اسرائیل کی جانب سے منفی جواب آیا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے تل ابیب میں اسرائیلی انٹیلیجنس سروس موساد کے ایک مرکز کو نشانہ بنایا ہے، جس کی ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے، جبکہ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر علی شادمانی جو ہے ان کو ایک حملے میں شہید کر دیا ہے۔ اسرائیل نے ایران کے مرکزی بینک پر سائبر حملہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سائبر حملے کے بعد ایران میں ATM مشینیں بند ہو گئی تھیں۔ اس سے پہلے ایران کی جانب سے اسرائیل پر سائبر حملوں میں اسرائیلی ٹی وی اور شہریوں کے موبائل فون سمیت دیگر سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حکام نے تسلیم کیا کہ یہ ایران کا سائبر حملہ ہے۔ ایران نے مقبوضہ بیت المقدس اور تل ابیب میں بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے تازہ حملے کیے ہیں، جن میں 5 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ایران کے حملوں میں اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے ڈائریکٹوریٹ اور موساد کے آپریشن سینٹر میں آگ بھڑک اٹھی۔ ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا کہ اسرائیلی شہر حیفا میں بیزان گروپ کے پاور پلانٹ کو بند کر دیا گیا۔ گروپ کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق کل رات ایرانی میزائل حملے میں پاور پلانٹ کو شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیل کی جانب سے 13 جون کو آپریشن رائزنگ لائن کے دوران ایران کی متعدد فوجی اور جوہری تنصیبات پر حملوں کے نتیجے میں ایرانی فوج کے سربراہ جنرل باقری، پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف حسین سلامی، خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر غلام علی راشد اور ایران کے اٹامک انرجی کمیشن کے سابق سربراہ فریدون عباسی سمیت متعدد فوجی رہنما اور جوہری سائنسدان شہید ہو گئے تھے، جس کے بعد ایران نے آپریشن وعدہ صادق سوم کے نام سے جوابی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں ابھی تک، اور ایرانی میڈیا کے مطابق تازہ حملے ان مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر کیے گئے ہیں جو اسرائیل کے زیر تسلط ہیں۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل پر ڈرونز اور میزائل سے حملے کیے گئے ہیں۔ یہ ایران کا اسرائیل پر نواں حملہ ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے حملوں میں دھماکے جو ہیں وہ تہران کے مشرق اور جنوب مشرقی علاقوں میں کیے گئے، جبکہ جنوب مشرقی شہر حواز میں بھی کئی دھماکے سنے گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق گزشتہ روز ایرانی ریاستی نشریاتی ادارے پر اسرائیلی حملے میں 3 میڈیا کارکنان شہید ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق ان میں نیوز ایڈیٹر نیبا راجپور اور براڈ کاسٹ سیکریٹریٹ کی رکن سومیا عظیمی شامل ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران کو فوری طور پر جو ہے وہ خالی کرنے کا انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ٹرمپ کی ٹویٹ کے بعد تہران میں موجود شہریوں نے محفوظ مقام کی جانب منتقلی شروع کی، جس کے بعد سڑکوں پر گاڑیوں کی کئی کلومیٹر لمبی قطاریں لگیں۔ تہران کی آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے، اور ایک ایسے وقت میں امریکی صدر کا یہ کہنا کہ آپ تہران کو خالی کر دیں تو وہ اپنے آپ کو ایسا صدر نہیں قرار دے سکتے جو کہ اینٹی وار ہو اور جنگ کے خلاف ہو۔ AFP کے مطابق ٹرمپ نے کینیڈا میں G7 سربراہی اجلاس ادھورا چھوڑ کر امریکہ پہنچنے کے فوراً بعد گفتگو میں کہا کہ وہ جنگ بندی نہیں چاہتے بلکہ وہ خاتمہ چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد ایران کے پاسداران انقلاب نے اسرائیلی شہریوں کو تل ابیب خالی کرنے کی وارننگ دے دی ہے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیلی شہری جتنا جلدی ممکن ہو تل ابیب کو خالی کر دیں۔ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران اسرائیل کشیدگی میں جلتی پر تیر ڈال رہے ہیں، وہ اس تنازع کو بڑھاوا دے رہے ہیں، جبکہ G7 ممالک نے اسرائیل کی حمایت کرتے ہوئے ایران کو عدم استحکام کا سبب قرار دیا، اور G7 کی سٹیٹمنٹ کو خود یورپین کنٹریز کے اندر بڑے پولیٹیشنز جو ہیں وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ G7 کے مشترکہ بیان کے مطابق ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ دوسری جانب پاکستان، عراق، سعودی عرب، قطر، کویت سمیت 21 مسلم ممالک نے ایران پر اسرائیلی حملوں کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اعلامیہ جو جاری کیا ہے، اس کے مطابق اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت کو فوری طور پر روکنے کی اشد ضرورت ہے۔ 13 جون کو
اسرائیل نے ایران پر حملے شروع کیے. نیتنیاہو کے مطابق اس کا مقصد ایران سے اسرائیل کی سلامتی کو لاحق خطرات کا سدباب اور ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا تھا. لیکن اب زیادہ بات ایران کی حکومت کی تبدیلی یعنی ریجیم چینج کے بارے میں ہو رہی ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کے بقول اگر وہ ایران کے سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کر لیں تو حالات بہتر ہو جائیں گے. Officials tell us that the president flatly rejected a plan, an opportunity that the Israelis had to take out the supreme leader, as that this would escalate the conflict beyond where it is already. It's not going to escalate the conflict. It's going to end the conflict. We've had half a century of conflict spread by this regime that terrorizes everyone in the Middle East. That's the forever war is what Iran wants, and they're bringing us to the brink of nuclear war. In fact, what Israel is doing is preventing this. ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے اسرائیلی فوجی ترجمان نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران پر حملہ اس لیے کیا کیونکہ وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے قریب پہنچ چکا تھا. لیکن رواں سال مارچ میں امریکی انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گیبرڈ نے امریکی کانگریس کو بتایا تھا کہ ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے اور نہ ہی خامنہ ای نے اس کے بارے میں کوئی منظوری دی ہے. The stage where we were at the distance of days from Iran having nuclear weapons. That's where we were. The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon, and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003. اور ناظرین خود جو سابق سفیر ہیں یورپین ہوں یا امریکن ہوں یا اینالسٹ ہوں وہ بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. سابق برطانوی سفیر جو ہیں رچرڈ ڈالٹن انہوں نے ایران پر اسرائیلی حملے کو غیر قانونی جارحیت قرار دیا. This is an illegal aggression, and among the consequences will be, I believe, a likely decision by Iran to pursue nuclear weapons covertly in future. It's possible that the effect of Israel's action will be to make the world a more dangerous place. ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد اس خدشے کا اظہار کیا گیا تھا کہ ابنائے ہرمز جو عالمی توانائی کی رسد میں اہمیت کی حامل ہے وہ بند ہو سکتی ہے. یہ ایک اہم سمندری رستہ ہے جو مشرق وسطیٰ میں تیل کی دولت سے مالا مال ممالک کو ایشیا، یورپ اور شمالی امریکہ سمیت دنیا تک ایندھن پہنچانے کے لیے نہایت اہم ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے بعد عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں آلریڈی اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے. برنٹ خام مال کی قیمت $2 بڑھ کر 76.37 ہو چکی ہے فی بیرل. اگر ایران جو ہے اپنائے حرمز کو بند کر دے تو عالمی تیل کی 20% رسد متاثر ہوگی اور ایسا ہونے سے تیل کی قیمت فی بیرل $120 سے $130 تک پہنچ سکتی ہے. 2012 میں تہران نے اس وقت اپنائے حرمز کو بند کرنے کی دھمکی دی تھی جب امریکہ اور یورپ کی جانب سے ایران پر پابندیاں عائد کی گئی تھی. 2018 میں امریکہ کی جانب سے ایرانی تیل کی برآمدات کو 0 پر لانے کا اعلان کیا گیا تھا تو ایرانی صدر حسن روحانی نے دھمکی دی تھی کہ ایران اپنائے حرمز سے گزرنے والے تیل کی رسد کو بند کر سکتا ہے. دوسری جانب ایران اسرائیل تنازع دنیا کے دیگر ممالک خاص طور پر امریکہ اور چین کے درمیان بھی کشیدگی میں اضافے کا باعث بن رہا ہے. چینی صدر شی جن پنگ نے عالمی طاقتوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا اب امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے اور اگر امریکہ نے دنیا کا احترام کھو دیا تو وہی انجام ہوگا جو ماضی زوال پذیر سلطنتوں کا ہوا. چینی صدر کے مطابق تاریخ گواہ ہے کہ ہر طاقتور سلطنت نے خود کو ناقابل شکست سمجھا لیکن ہر ایک کا سورج آخر میں غروب ہوا. قازقستان میں ازبک صدر سے ملاقات میں چینی صدر شی جن پنگ نے ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی جلد از جلد کم کرنے پر زور دیا. ان کے بقول ایران کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں سے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑی ہے جس پر چین کو تشویش ہے. انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ایران کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 224 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں, 200 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. دوسری جانب قطر سمیت کچھ عرب ممالک ثالثی اور جنگ بندی کی کوششیں بھی کر رہے ہیں لیکن ایران نے خبردار کیا کہ آج رات اسرائیل پر تاریخی کارروائی کی جائے گی. اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی سیز فائر نہیں بلکہ مکمل خاتمے کی بات کر رہے ہیں جو کہ اسرائیلی جو پرائم منسٹر ہیں نیتنیاہو وہ کر رہے ہیں. امریکہ ممکنہ طور پر اس جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دے سکتا ہے. ایسے میں ایران کیا سوچ رہا ہے, ایران کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا, تفصیلی گفتگو کریں گے. آج ہمیں خصوصی طور پر جوائن کیا ہے پاکستان میں ایران کے سفیر ہز ایکسیلنسی جناب ڈاکٹر رضا
अमीरी मुकद्दम के प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ होंगे दिफाई तज्ज़ियाकार और पार्डी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ के जो डीन है जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सईद साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। योर एक्सीलेंसी, अब से थोड़ी देर पहले अमेरिकी सदर ट्रंप की स्टेटमेंट आई, उनसे पूछा गया कि क्या आप सीज फायर चाहते हैं या मुकम्मल खात्मा, तो उन्होंने कहा मुकम्मल खात्मा। यानी G7 समिट वो अधूरा छोड़कर आए तो उन्होंने तेहरान को खाली करने की धमकी भी दी। क्या ईरान से दोबारा अमेरिका ने इंगेज करने की कोशिश की है, क्योंकि ये इशारे तो अब उस तरफ जा रहे हैं कि अमेरिका अब ईरान के खिलाफ जो इसराइली जहरियत है उसमें बाकायदा तौर पर शामिल होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان این برنامه. تشکر میکنم از شبکه دان که میں ڈان نیوز اور سننے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ امریکی صدر کنفیوز کرنے والی بات کر رہے ہیں، اور یہ جو خاتمے کی بات کر رہے ہیں ہمیں تو ان کی اس نیت کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ سیز فائر کیے بغیر کیسے خاتمہ کریں گے۔ امریکہ اس وقت بھی اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ جو جہاز اور ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں وہ امریکی ہیں، جو میزائل استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی امریکی ہیں، اور کیا سپورٹ کرے گا؟ اور اگر وہ جنگ کرنا چاہتا ہے تو اپنی فوج کو علاقائی سطح سے باہر لے جائے۔ اگر امریکہ عملی طور پر میدان جنگ میں اترنا چاہتا ہے تو آ جائے، اس سے فوجیوں کا اضافہ ہو جائے گا، لیکن اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے وہ ہوائی جنگ ہے جس میں میزائل اور جہازوں کا استعمال ہے جو سب کے سب امریکہ نے مہیا کیے ہیں۔ ہمیں اینا را امریکا در اختیار اسرائیل۔ امیری صاحب، جب وہ خاتمے کی بات کرتے ہیں تو جو ایک ایگریسر ہے اسرائیل، ان کے وزیر اعظم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیز فائر نہیں، ایران کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ وہ ایران کی ہزاروں سالوں پرانی سیولائزیشن ہے، ایک ریزیلینٹ قوم ہے، وہ ان کو ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ ایران میں رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں، مکمل خاتمے کو وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ رضا شاہ 2 جو ہے وہ کھل کر اسرائیلی حملے کا دفاع کر رہے ہیں، اور ایرانی عوام سے وہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ باہر نکلیں اور رجیم کو اٹھا کر باہر پھینک دیں، چینج کر دیں۔ وہ اس اینڈ کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ انہوں ہم رفتن به امامزاده وہ ایسے ولی کی طرف چلے گئے ہیں جو کسی قسم کا معجزہ نہیں دکھا سکتے، جن کا آپ نے ذکر کیا وہ 30-40 سال میں اپنی فیملی کو مینیج نہیں کر سکے، پورے ایران کو کیسے کریں گے؟ یہ ایسے خواب ہیں جو امریکہ اور اسرائیل نے قوم فروش کو دکھائے ہیں، لیکن ایرانی عوام میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایران میں لاکھوں صاحب فکر لوگ موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں امریکہ اور اسرائیلی جاسوس ان کا حکمران بن سکتا ہے۔ ہمارا فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ بلی کو ہمیشہ چھچڑوں کے خواب آتے ہیں، اور اسی طرح کی باتیں ایسے لوگوں کو آتی ہیں جو ایسے خیالات رکھتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے اس طرح کے خواب دیکھے ہیں۔ تو رضا امیری صاحب، قطری وزیر خارجہ کوشش کر رہے ہیں، یو اے ای کے وزیر خارجہ سے ان کی بات ہوئی، پاکستان بھی رابطوں میں ہے۔ کیا ایران اس وقت ثالثی کی کوئی پیشکش قبول کرے گا؟ کیا ایران اس وقت سیز فائر پر راضی ہوگا؟ ما هیچ وقت میز مذاکره رو ترک نکردیم۔ ہم اس وقت بھی مذاکرات کی میز سے پیچھے نہیں ہٹے، جبکہ مذاکرات کی تاریخ طے شدہ تھی۔ اس سے 2 دن پہلے انہوں نے اس جارحیت کا ارتکاب کیا۔ ہمارے ملک کی سرزمین پر جارحیت کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ ہم اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ ہم یہ جنگ جاری نہیں رکھنا چاہتے، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی جان چکے ہیں کہ اس جنگ کو جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور وہ شکست کے آثار دیکھ رہے ہیں، لیکن جنگ کے دوران کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ استقبال میکنیم، ولی زیر بار در زمانی که کشور ما در حال جنگ است و به کشور ما داره تجاوز میشه، حتما ما هر گونه مذاکره۔ ٹھیک، چلیں، ڈاکٹر رضا امیری مقدم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایرانی سفیر۔ ناظرین، بریک کے بعد ان سے یہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں خصوصی مہمان ہیں پاکستان میں ایرانی سفیر عزت مآب جناب ڈاکٹر رضا امیری مقدم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ موجودہ صورتحال میں بہت سارے تجزیہ کار ایک بات دوسری بھی کر رہے ہیں کہ آپ شمالی کوریا کو دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، وہ ایٹمی طاقتیں ہیں تو ان کی طرف کوئی آنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ خود امریکی اور عالمی جو ایٹمی توانائی کی ایجنسی ہے، بار بار وہ یہ مان چکے ہیں کہ ایران کا ایٹمی پروگرام پرامن مقصد کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود ایران پر اس طرح کی ایگریشن اسرائیل بار بار کر رہا ہے۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب مجبوری میں ایران کو شاید اس طرف جانا پڑے کہ وہ ایٹمی صلاحیت اور ایٹمی ہتھیاروں کی طرف جائیں؟
تاکہ دوبارہ اس طرح کے حملے کرنے کے کوئی قابل ہو؟ اس کی پاسبلٹی ہے؟ ما یک اصول و سیاست‌های مدونی داریم. ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان کا ہمارے ساتھ مسئلہ صرف ایٹمی مسئلہ نہیں ہے. ان کو یہ مسئلہ ہے کہ وہ ہماری آزادی اور استقلال نہیں چاہتے. ان کو اس چیز سے مسئلہ ہے جو ہم فلسطینیوں اور عالم اسلام کی حمایت کرتے ہیں، اور ہمارے دفاعی اسٹریٹجی میں ایٹمی ہتھیاروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارے سپریم لیڈر نے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے، لیکن صورتحال تبدیل ہونے سے کچھ بھی خارج از امکان نہیں قرار دیا جا سکتا. لیکن فی الحال ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے. ولی الان هیچ برنامه‌ای نداریم. پلان کچھ بھی نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں، لیکن خارج از امکان بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب 2-3 دن امریکی میڈیا مسلسل رپورٹ کرتا رہا کہ ایران کسی بھی وقت جو اسرائیل ہے کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، اور جب وہ حملہ ہوا تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایران کی ٹاپ ملٹری قیادت اور قابل ترین سائنسدان جس طرح نشانہ بنائے گئے. تو کیا اس کو یہ سمجھا جائے کہ کہیں نہ کہیں انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے ایران کا، یا جو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی ہے موساد وہ گراؤنڈ پر اتنا پینیٹریٹ کر چکی ہے، اتنی سٹرانگ ان کی انٹیلیجنس تھی، ان کو ویسے تو کافی ایجنٹوں کو اب گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، لیکن اس کو انٹیلیجنس فیلئر کہا جائے، یا موساد جو ہے وہ جتنا اندر جا چکی ہے اس کی وہ وجہ تھی؟ ببینید ما روز یکشنبه 15 ژوئن قرار بود در مسقط با آمریکایی‌ها مذاکره غیر مستقیم داشته باشیم. ہمارے امریکیوں کے ساتھ مذاکرات 15 جون کو طے تھے. ان مذاکرات سے 2 دن پہلے صہیونی حکومت اور ان کے اتحادیوں نے یہ دہشت گردانہ کارروائی ہمارے فوجی کمانڈرز کے خلاف کی، اور اس حوالے سے ہمارے نقطہ نظر سے ان کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں تھی کہ وہ ہم پر حملہ کرتے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے کمانڈرز گھروں میں آرام کر رہے تھے اور ان کو اس سچویشن میں شہید کیا گیا. ہمارے اور ہمارے مخالف کے درمیان انٹیلیجنس وار بھی چل رہی ہے. ہم ایک ملک ہیں، وہ دسیوں کی تعداد میں ممالک ہیں، اور ان کے پاس بہت بڑا بجٹ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، اور بعض جگہوں پر ان کو کامیابی بھی ملتی ہے. جی ہاں، بعض جاسوسوں کو ہماری سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کیا ہے، اور اسرائیلیوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ انہوں نے 2 لوگوں کو گرفتار کیا جو ایران کے لیے جاسوسی کرتے تھے. دوسری جنگ کی طرح انٹیلیجنس جنگ میں بھی نشیب و فراز ہوتے ہیں، کبھی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کبھی ہم. اور جہاں تک جاسوسوں کا تعلق ہے، جو حالت جنگ میں دشمن کے لیے جاسوسی میں پکڑا جائے وہ ملک کا غدار سمجھا جاتا ہے اور سخت سے سخت سزا کا مستحق ہوتا ہے، لیکن یہ سارا پروسیس عدالتوں کے ذریعے ہوتا ہے. البته از طریق دادگاه و از طریق روال قانونی خودش. اچھا ایکسیلنسی، جو اسرائیل ہے، بنجامن نیتن یاہو ہیں ان کے وزیر دفاع، انہوں نے سپریم لیڈر کو بھی نقصان پہنچانے کی دھمکی دی ہے. کیا اسے آپ محض ایک دھمکی سمجھ رہے ہیں یا اس کو سیریس لیا جانا چاہیے؟ اونا بله من هم شنیدم همچه تهدیداتی کردن، انشالله که اونا هیچ وقت موفق نخواهند شد. بالکل، میں نے سنا ہے انہوں نے کچھ دھمکیاں دی ہیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ہمارے سپریم لیڈر اپنے ورکنگ آفس میں ہیں اور اپنی نارمل ڈیوٹی کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اسرائیلی ہر قسم کے جرم کا ارتکاب کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ جرم بھی شامل ہے. ہمارے سپریم لیڈر ہمیں بہت عزیز ہیں. اگر وہ اس طرح کی کوئی حماقت کرتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہیں تو ان کو اسی طرح کا جواب بھی ملے گا. لیکن ہمارا نظام کسی شخصیت پر ڈیپینڈ نہیں کر رہا. جب ہمارے اعلیٰ کمانڈرز کو جمعہ کی صبح شہید کیا گیا تو جمعے کی دوپہر تک نئے کمانڈرز کی تعیناتی ہو چکی تھی. ہر رات اسرائیل کے خلاف نئے کمانڈرز کارروائیاں کر رہے ہیں. ہماری اسلامی روایت یہ ہے کہ اگر ایک کمانڈر سے پرچم گر جائے تو دوسرا اسے تھام لیتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح کی کوئی حماقت کر سکتے ہیں. میں آخر میں پاکستان کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ نہایت مضبوطی کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. خیلی قوی در کنار ملت و دولت ایران ایستادن. صمیمانه تشکر. ڈاکٹر رضا امیری مقدم صاحب، آپ بہت بہت شکریہ، آپ نے پاکستان کا اور عوام کا شکریہ ادا کیا، اور ہم آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کرتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب سے گفتگو کریں گے.